بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل درود، فصل دویم، درس نمبر 6۔ حضرت اقدس شیخ المشائخ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرز زمین نمبر 13 پر تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے ان الفاظ کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا تھا: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میں نے خواب میں اس درود شریف کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ اس کا مطلب کہ بہت بڑے پیمانے پہ ناپا جائے، یہ ہے عرب میں کھجوریں، غلہ وغیرہ پیمانوں میں ناپ کر بیچا جاتا تھا۔ جیسا کہ ہمارے شہروں میں یہ چیزیں وزن سے بکتی ہیں، تو بہت بڑے پیمانے کا مطلب گویا بہت بڑی ترازو ہو، اور گویا حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے درود کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تولا جائے، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی ترازو میں وہی چیز تولی جائے گی جس کی مقدار بہت زیادہ ہوگی۔ تھوڑی مقدار بڑی ترازو میں تولی بھی نہیں جا سکتی۔ جن ترازوؤں میں حمام کے لکڑ تولے جاتے ہوں، اس میں تھوڑی سی چیز وزن میں بھی نہیں آ سکتی، پاسنگ میں ہی رہ جائے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس سے قبل علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جو چیزیں تھوڑی مقدار میں ہوا کرتی ہیں وہ ترازوؤں میں تلا کرتی ہیں، اور جو بڑی مقداروں میں ہوا کرتی ہیں وہ عام طور سے پیمانوں ہی میں ناپی جاتی ہیں، ترازوؤں میں ان کا آنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد نقل کیا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث سے بھی یہی نقل کیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کا درود بہت بڑے پیمانے سے ماپا جائے، جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو یوں پڑھا کرے: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض سے بھرپور پیالہ پیوے، وہ یہ درود پڑھا کرے: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين۔ اس حدیث کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شفا میں نقل کیا ہے۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من الصلوات علی یوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائکہ وَإِنَّ أَحَدًا لَّن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے اوپر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں، انتقال کے بعد بھی اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھائے۔
پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ فائدے میں حضرت شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کے اجساد کو زمین پر حرام کر دیا، پس کوئی فرق نہیں ہے ان کے لیے دونوں حالتوں یعنی زندگی اور موت میں۔ اور اس حدیث پاک میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ درود روح مبارک اور بدن مبارک دونوں پر پیش ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے، مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہو سکتی ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے ہر نبی مراد ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ اور یہ حدیث کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے، اور رزق سے مراد رزق معنوی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی کوئی معنی نہیں کہ رزق حصی مراد ہو، اور وہی ظاہر ہے اور متبادر۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بہت سے طریق سے نقل کی ہے۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، تمہارے افضل ترین ایام میں سے جمعہ کا دن ہے، اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس میں ان کی وفات ہوئی، اس دن میں پہلا سور اور اسی ساقہ یعنی دوسرا سور ہوگا، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ تو قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھا گئیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے اوپر ہر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کا ہر درود ہر جمعے کو پیش کیا جاتا ہے، پس جو شخص میرے اوپر درود پڑھنے میں سب سے زیادہ ہوگا وہ مجھ سے یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ مضمون کہ کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، فصل اول کے نمبر 5 میں گزر چکا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص بھی جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر فوراً پیش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میرے اوپر روشن رات یعنی جمعے کی رات اور روشن دن یعنی جمعے کے دن میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ سلیمان بن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں، کیا آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حج کیا اور مدینہ پاک حاضری ہوئی تو میں نے قبر اطہر کی طرف بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو میں نے روضہ اطہر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ بلوغ المثمرات میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن درود شریف کی زیادہ فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اور دنوں کو نہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
باپ کی پشت سے اپنی ماں کے پیٹ میں اسی دن تشریف لائے تھے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن درود شریف کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوس بن اوس، ابو امامہ، ابو دردہ، ابو مسعود، حضرت عمر اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ وغیرہ حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے نقل کی گئی ہے۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة علی نور علی الصراط ومن صلی علی یوم الجمعة 80 مرہ غفرت له ذنوب 80 عاما ذکرہ الصحابی۔ جن کی روایت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعے کے دن 80 دفعہ مجھ پر درود بھیجے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فاضل حضرت شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں اس حدیث کو متعدد روایات سے، جن پر ضعف کا حکم بھی لگایا ہے، نقل کیا ہے، اور صاحب اتحاف نے بھی شرح احیاء میں اس حدیث کو مختلف طریق سے نقل کیا ہے۔ اور محدثین کا قاعدہ ہے کہ ضعیف روایات بالخصوص بلکہ وہ متعدد طریق سے نقل کی جائے فضائل میں معتبر ہوتی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے جامع الصغیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر حسن کی علامت لگائی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا میں جامع الصغیر کے حوالے سے بروایت طبرانی و دارقطنی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی نقل کی جاتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ دارقطنی کی ایک اور روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود کس طرح پڑھا جائے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صل علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی، اور یہ پڑھ کر ایک انگلی بند کر لی۔ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں پر شمار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر گننے کی ترغیب وارد ہوئی ہے، اور ارشاد ہوا کہ انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت میں ان کو گویائی دی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا، جیسے کہ فضائل ذکر کی فصل دوم کی حدیث نمبر 18 میں یہ مضمون تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں گناہ کرتے ہیں، جب قیامت کے دن پیشی کے وقت میں ہاتھ اور انگلیاں اور وہ ہزاروں گناہ گنوائیں جو ان سے زندگی میں کیے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی گنوائیں جو ان سے کی گئی ہیں یا ان سے کی گئی ہیں۔ دارقطنی کی اس روایت کو حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بتلایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئے گی کہ اگر اس روشنی کو ساری مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 دفعہ پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اور وہ قبول ہو جائے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے زاد السعید میں بحوالہ در مختار اصبہانی سے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس طویل بحث کی ہے کہ درود شریف میں بھی مقبول اور غیر مقبول ہوتے ہیں یا نہیں۔ شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ساری عبادتوں میں مقبول اور مردود ہونے کا احتمال ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود شریف قبول ہی ہوتا ہے، اور بھی بعض صوفیاء سے یہی نقل کیا ہے۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم عن رویفع بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي۔